أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتقبلها پس قبول کر لیا اس کو ربها اس کے رب نے بقبول حسن اچھا قبول کرنا وانبتها نباتا حسنا ان کو بڑھایا اچھا بڑھانا وکفلها زکریا اور ان کی کفالت کی زکریا علیہ السلام نے کلما دخل علیہا جب کبھی داخل ہوتے ان کے پاس زکریا علیہ السلام المحراب ان کی عبادت کی جگہ پر وجد عندها رزقا ان کے پاس پاتے کچھ کھانے کو قال یا مریم کہنے لگے یا مریم اے مریم انا لکی ھذا یہ کہاں سے آیا ہے تیرے لیے قالت کہنے لگی ہوا من عند اللہ یہ اللہ کی طرف سے ہے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب بے شک اللہ تعالی رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے ہنالک دعا زکریا ربا وہیں کھڑے کھڑے دعا کرنے لگے زکریا علیہ السلام اپنے رب سے قال کہنے لگے ربی اے میرے رب حب لی من لدنک عطا کر مجھ کو بھی اپنی طرف سے ذریۃ طیبہ اچھی اولاد پاکیزہ اولاد نیک اولاد انک سمیع الدعاء بے شک تو ہی دعاؤں کو سننے والا ہے صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد پچھلے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ مریم صدیقہ کی والدہ حنہ بنت فقوزہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نظر مانی کہ اگر میرے ہاں جو بچہ پیدا ہوگا میں اس کو تیرے گھر کے لیے وقف کر دوں گی اس سے اپنے کوئی کام کاج نہیں کرواؤں گی لیکن ان کو جب بچہ پیدا ہو گیا تو وہ دیکھا وہ تو بچی تھی تو وہ التجا سے کہنے لگی اے اللہ یہ تو بچی جندی میں نے تو اللہ نے فرمایا کہ آپ نہیں جانتی جس بچے کو آپ مانگ رہی تھی یہ بچی اس سے کہیں بے بہا فضیلت والی ہے یہ بچی شان والی ہے جو آپ بچہ مانگے تو اس سے شان والی یہ بچیاں میں تمہیں عطا فرما رہے ہیں اور فرمایا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ دیکھو یہ جو بچی ہم نے آپ کو عطا کی ہے اس کے ذریعے ہم آگے ایک نشانی بھی بنائیں گے وہ کیسی نشانی ہوگی کہ مریم صدیقہ بغیر خامد کے ایک ایسا بچہ جنیں گی جس کو اللہ اپنا نبی بنائیں گے یہ عام بچی نہیں ہے بڑی شان والی بچی ہے اور مریم صدیقہ کی والدہ نے پھر اس کا نام رکھ دیا مریم کا مطلب یہ تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی خدمت کرنے والی ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والی ہوگی کیونکہ مریم صدیقہ کے قبول ہونے سے پہلے اللہ رب العالمین نے اس گھر کے لیے کسی بچی کو قبول نہیں کیا تھا یعنی وہاں صرف بچے ہی اس گھر کی دیکھ بھال کرتے تھے اس گھر کی صفائی ستھرائی وہاں پہ رہتے تھے اس کی عبادت کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی تو مریم صدیقہ کو پہلے رب العالمین نے سب سے پہلے یعنی لڑکیوں میں سے قبول فرمایا اس کے بعد آج تک یہ اپنے گرجوں کے لیے لڑکیاں ہی وقف کرتے ہیں اور پھر دوسری بات جو وہاں پہ جو پادری ہوتا ہے وہ بھی جو ہے نا بغیر شادی شدہ ہوتا ہے جو پادری ہوتا ہے وہ بھی کیا ہوتا ہے بغیر شادی شدہ شادی والا ہوگا تو اس کو پادری بنائیں گے نہیں وہ پادری بن ہی نہیں سکتا ان کا اور جو وہاں پہ یہ جو رکھی ہوتی ہے اس کو پادرن کہیں گے کیا کہیں گے اس کو یعنی وہاں پہ جو لڑکی ہوتی ہیں وہ بھی بغیر شادی شدہ کے ہوتی ہیں اسی لیے تو بہت زیادہ یہ زنا وغیرہ کیس آتے ہیں ان کے تو مطلب یہ ہے اس وقت سے پھر اب تک یہ ایسے ہی کرتے چلے آ رہے ہیں اب جو میں نے کل بھی ایک بات کہی تھی کہ یہ مریم صدیقہ کی جو والدہ ہے کل میرے زبان سے مریم نکل گیا کل کیا تھا ایک بات کہ مریم صدیقہ جو ہے نا ان کی والدہ جب مریم صدیقہ کا حمل ٹھہر گیا یعنی ان کی والدہ کے ہاں جب ان کا حمل ٹھہر گیا تو ان کو یہ تھا کہ بیٹا ہے وہ کیا سمجھ رہی تھی اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی ہوں اللہ مجھے بیٹا دے گا تو اللہ میں اس کو تیرے گھر کے لیے وقف کر دوں گی لیکن ان کو اپنے حمل کا بھی پتہ نہیں تھا کہ میرے حمل میں میرے پیٹ میں بچہ ہے کہ بچی ہے حالانکہ مریم صدیقہ کی والدہ
جب اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کا تذکرہ فرمایا، ان کی قبولیت کا تذکرہ فرمایا، تو معلوم ہوا کہ عام نہیں ہے بلکہ اللہ کی ولیاں ہیں۔ اللہ کی ولیاں ہونے کے باوجود ان کو پتہ نہیں تھا کہ میرے پیٹ کے اندر کیا ہے، تو ساری کائنات میں یہ بابے شربابے ان کو کہاں پتہ ہوگا کون کیا کر رہا ہے، کہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عالم الغیب صرف کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ فتقبلها ربها بقبول حسن، اللہ پاک نے اس کو قبول فرمایا، قبول حاصل، اچھا قبول فرمانا، پھر ان کو قبول فرما لیا۔ وانبتها نباتا حسنا، اور ان کو بڑھا رہے تھے رب العالمین، اچھا بڑھانا، ان کی پرورش بھی اچھی کر رہے تھے، اور ان کی روحانیت کے اعتبار سے بھی ان کی اچھی بڑھوتری ہو رہی تھی، اور پھر جسمانی اعتبار سے بھی ان کی بڑھوتری اچھی ہو رہی تھی، اور پھر اخلاقی اعتبار سے بھی ان کو اچھی بڑھوتری ہو رہی تھی، روحانی اعتبار سے اور اخلاقی اعتبار سے۔ چونکہ وہ پیغمبر کے پاس جانا شروع ہو گئی تھی، کفالہا زکریا، زکریا علیہ السلام ان کی کفالت کر رہے تھے، یعنی بزرگوں کے پاس ان کی کفالت ہو رہی تھی۔ اور جسمانی اعتبار سے ایک تفسیر میں لکھا تھا کہ جس طرح عام طور پہ ایک لڑکی ایک سال میں بڑھتی ہے نا، یہ ایک مہینے میں اتنا بڑھ جایا کرتی تھی، یہ بڑی شان والی بچی تھی۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، ان کی روحانی اور اخلاقی تربیت اچھی کیوں ہو رہی تھی کہ کفلہا زکریا، ان کی کفالت کون کر رہے تھے؟ زکریا علیہ السلام۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، ایک دفعہ زکریا السلام ان کے پاس آئے، اصل میں نا ان کے لیے ایک الگ کمرہ بنایا ہوا تھا، حضرت مریم صدیقہ کے لیے وہاں پہ رہتی تھی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی رہتی تھی۔ حضرت زکریا السلام جاتے کھانا وغیرہ دے کے واپس آ جایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کھانا، علماء فرماتے کھانا دینا یاد نہ رہا، پھر جب واپس آئے دیکھا کہ ان کے پاس تو کھانا بہترین پڑا ہوا ہے۔ کہا یہ تیرے پاس کہاں سے آ گیا؟ کہنے لگی اللہ کی طرف سے آیا ہے، اور ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بے بہا عطا کرتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک شبہ کا ازالہ ہے، ایک شبہ یہاں پہ دور کیا گیا ہے، کیونکہ وہ آپ کو ذہن میں ہوگا، شروع میں نے کہا تھا کہ نجران کے عیسائی اکٹھے ہو کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے تھے کہ آپ سے ہم مناظرہ کرنے آئے ہیں، اور مناظرہ کس بات میں ہو رہا تھا کہ مریم صدیقہ بھی اور عیسیٰ علیہ السلام بھی اور اللہ تعالیٰ تینوں مل کے ایک الہ بنتے ہیں، معبود بنتے ہیں۔ ان کی دلیل انہوں نے یہ دی، دیکھو جی مریم صدیقہ کے پاس بے موسم پھل آ جایا کرتے تھے، ان کے پاس کھانا اگر نہ آتا تو اللہ کی طرف سے ان کے پاس کھانا آ جایا کرتا تھا، تو مطلب ان کے پاس اختیار تھا تب یہ معاملہ ہوتا تھا نا۔ اس کا جواب دیا نہیں، وہ خود کہہ رہی ہیں ہوا من عند اللہ، وہ کہاں سے آتا تھا؟ اللہ کی طرف سے آتا تھا، ان کا اپنا اختیار میرے اختیار سے نہیں بلکہ صرف کس کی طرف سے آ رہا ہوتا تھا؟ اللہ کی طرف سے آ رہا ہوتا تھا۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، تو ان کے شبہ کا ازالہ کر دیا، شبہ دور کر دیا کہ مریم صدیقہ کے پاس اختیار نہیں، اختیار سارے کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہے۔ اللہ ان کو روزی دے دیتا تھا، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ بغیر حساب، اللہ بغیر حساب کے جس کو چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ اب یہی جملہ یہاں پہ ایک بات لکھی ہوئی تھی مسند ابو یعلا کی حدیث کے حوالے سے کہ نبی علیہ السلام کو نا کافی دنوں سے بھوک لگی ہوئی تھی، آپ سے ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، کافی دن گزر گئے۔ اللہ کے نبی امام الانبیاء خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث پڑھی نا صحیح بات ہے، اور عجیب سا محسوس ہو رہا، دل بھر بھر کے آ رہا تھا کہ اللہ کے نبی، اللہ اکبر، سارے نبیوں کے امام، اور کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا۔ ہے نا سوچنے والی بات، اگر نبی علیہ السلام کے اختیار میں ہوتا، جیسے یہ کہتے ہیں کہ فلاں بابا تقسیم کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں وہ کر رہا ہے، ساری بکواسات ہیں، اگر اللہ کے نبی کے اختیار میں ہوتا تو اللہ کے نبی کہیں بھوکا رہتے؟ اور پھر جب بھوکے ہوئے تھے نبی علیہ السلام اپنی بیویوں کے پاس گئے کہ کچھ کھانے کے لیے کچھ گھر ہے؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام اپنی بیٹی کے گھر چلے گئے، اے بیٹی کچھ کھانے کے لیے ہے؟ بیٹی نے کہا یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، کھانے کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے گھر میں۔ نبی علیہ السلام یہ بات سن کے واپس ہو لیے۔ سوچیں کتنا دل دھوکا ہوگا، کتنا۔ نبی علیہ السلام اپنی بیٹی کے گھر سے کیا جا رہے ہیں؟ خالی جا رہے ہیں، اور جب تھوڑا سا گئے آگے، فوراً سے ان کی ایک لونڈی نے، یعنی حضرت فاطمہ کی لونڈی نے 2 روٹیاں اور گوشت کا ایک ٹکڑا بھیج دیا۔ حضرت فاطمہ نے وہ چھپا کے رکھ لیا، کہا اگرچہ میں بھی بھوکی ہوں، میرا شوہر بھی بھوکا ہے، بچے حضرت حسن و حسین بھی کیا ہیں؟ بھوکے ہیں، لیکن ہم آج خود فاقے میں رہیں گے، اللہ کے نبی کو کھلائیں گے۔ فوراً سے پیچھے پیغام بھیجا۔ نبی علیہ السلام رستہ میں ہی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نا حضرت حسن گئے، حضرت حسین گئے، کوئی بلانے کے لیے گیا، واپس آ گئے نبی علیہ السلام، تو حضرت فاطمہ نے اس کو ڈھانپ کے رکھا ہوا تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا لے کے آؤ۔ حضرت فاطمہ جب لینے کے لیے گئی، دیکھا وہاں پہ جہاں 2 روٹیاں رکھی تھی، روٹی کو تو انبار لگا ہوا ہے،
جہاں پہ گوشت کا ٹکڑا تھا 2 روٹیوں کے لیے، وہاں پہ تو گوشت کا ڈھیر لگا پڑا ہے۔ حضرت فاطمہ دیکھ کے خوش ہو گئی اور اللہ کا شکریہ ادا کیا کہ، اور پتہ چل گیا کہ اللہ کی طرف سے برکت آئی ہے۔ فوراً سے نبی علیہ السلام کے اوپر درود پڑا، اللہ کی طرف اللہ کا شکریہ ادا کیا، وہ اٹھا کے نبی علیہ السلام کے پاس لائی۔ نبی علیہ السلام نے جب کھولا دیکھو تو بے بہا پڑا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے تو نے ہمیں یہ کھانے کے لیے دیا۔ پھر نبی علیہ السلام نے ان گھر والوں کو بھی سب کو کھلایا، اپنی بیویوں کو بھی کھلایا، حتیٰ کہ بچ گیا وہ بھی پڑوسیوں کے گھر بھی بھیجا۔ تو یہ حالت تھی نبی علیہ السلام کی۔ جب نبی علیہ السلام خود اپنے کھانے کے لیے اپنی بیٹی کے گھر جا رہے ہیں، اپنی بیویوں کے پاس جا رہے ہیں، کچھ کھانے کے لیے مل جائے تو اختیار سارے کس کے پاس؟ عقل بھی انسان کے پاس ہوں، اختیار سارے کس کے پاس ہے؟ رزق کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ آگے فرمایا ہنالک دعا زکریا ربا، جب وہاں پہ مریم صدیقہ کے پاس تھے نا، جو کھانا ان کے دیکھا کہ سامنے پڑا ہوا ہے اور بے موسم کھانا ہے، پوچھا یہ کہاں سے آیا؟ کہا کہ اللہ کی طرف سے، اللہ جس کو چاہے بغیر حساب کے دے۔ اب یہ بات پیچھے مجھ سے رہ گئی، جب نبی علیہ السلام نے پوچھا بیٹا کہاں سے آیا یہ کھانا، کہاں سے آیا؟ وہ کہنے لگی ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتے ہیں بغیر حساب کے دیتے ہیں، یا رسول اللہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ تو بنی اسرائیل کی سردار عورتوں کی جو حضرت مریم صدیقہ، تو آپ تو ان جیسی بن گئی ہیں۔ ان کو بھی جب پوچھا جاتا آپ کے پاس یہ کھانا کہاں سے آیا، آگے سے وہ بھی یہی کہا کرتے تھے ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔